یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم میں جس دن اللہ نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین کو، ان 4 مہینوں میں ادب کے مہینے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، سو ان میں ظلم مت کرو اپنے آپ پر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں۔ گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 برس اور حرام کر لیتے ہیں اسے دوسرے برس، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینے کہ اللہ نے حرام کر دیے تھے۔ مزین کر دیے گئے ان کی نظر میں ان کے برے کام جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مذکورہ 2 آیات میں عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور یہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے جیسے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اس وقت سے مقرر کر دیے تھے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ تو ان میں ادب کے 4 مہینے مقرر کیے گئے تھے، جن میں نمبر 1 ذی قعد، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ یہ اشہر حرم کہا جاتا ہے کہ وہ مہینے کہ جو حرمت والے ہیں، مقدس والے اور ادب میں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں اس بات پر متفق تھیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے، برا کام کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ سابقہ شریعتوں میں خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا۔ مشرکین عرب
اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار سمجھتے ہوئے ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور وہ یہ کہ ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینوں کی ترتیب متعین فرمائی ہے، اس ترتیب سے ان کو 4 مہینوں کو جو مقدس اور اشہر حرم قرار دیا ہے، اس میں یہ لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس کے اندر تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ رسم تھی جاہلانہ جس کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ شہور شہر کی جمع ہے، جس کا معنی مہینہ کا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کمی پیشی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر یہ فرما دیا، اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں اس کو لکھ دیا ہے، اور وہ ازل سے، یعنی جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، کائنات کو پیدا کیا گیا، اس وقت یہ متعین فرما دیے گئے تھے۔ 4 حرم، 4 مہینے ان میں حرمت والے، تقدس والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینے ہیں، اور فرمایا کہ ان کا یہ احترام کرنا، ان کو اسی طرح مقدس سمجھنا اور ان میں عبادات کا اہتمام کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا، فرمایا یہی دین قیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اس معاملے کے اندر اپنی ذات کے اوپر تم ظلم نہ کرو، یعنی ان کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان سے ان کی مخالفت کر کے، اور ان مہینوں میں، مقدس مہینوں میں عبادت نہ کر کے اور اپنے آپ کو برائی سے نہ بچا کر اپنی جان کے اوپر تم ظلم کرو گے، تو ایسا نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، وہی جاہلیت، رسم جاہلیت کا ذکر اگلے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اشہر حرم یعنی 4 حرم کے اندر یہ لوگ اپنے مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور پھر سال کے آخر تک پھر دوبارہ یہ پھر مہینوں کو آگے پیچھے کر کے گنتی جو ہے وہ پوری کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ چیزیں انہوں نے چونکہ اپنی مرضی سے کر لی تھیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور کافروں جیسے جو اعمال کرتا ہے وہ بھی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مہینوں کی ترتیب میں قمری تاریخ کا اعتبار کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ مذکورہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلامی نام معروف مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح اور مقرر نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان پیدا فرمائے تھے، یہ اس وقت سے ہی یہ ترتیب اور یہ نام مقرر کر دیے گئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے۔ اسی قمری حساب پر تمام احکامات شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ مقرر فرمائے گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے تاریخ سال کے لیے معلوم کرنے کے لیے جس طرح کے چاند کو علامت مقرر فرمایا ہے، اسی طرح سورج کو بھی علامت فرمایا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب کی آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ دونوں قمری حساب ہو یا شمسی، دونوں جائز ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت اور احکامات کے لیے قمری حساب کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا یہ فرض کفایہ میں ہے۔ اگر ساری امت قمری حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر وہ تو محفوظ رہے تو دوسرے حساب کے لیے شمسی نظام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہوگی، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہوگا، اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔